السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 8ویں کلاس کا سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کی مشق کریں گے اور اس سبق کا عنوان ہے لانس نائک لال حسین شہید۔ یہ 1965 کی جنگ میں ہمارے جو بہادر فوجیوں نے مارکے انجام دیے تھے اور دشمن کو دھول چٹائی تھی اور اپنے سے کہیں زیادہ بڑے دشمن کو مار بھگایا تھا، یہ اس کی بڑی روشن داستانیں ہیں۔ تو ان بہادر سپاہیوں میں سے ایک سپاہی لانس نائک لال حسین شہید تھے، تو یہ ان کی کہانی ہے۔ تو ہم اسکرین پہ چلتے ہیں تاکہ اسکرین پہ چل کر میں آپ کو تمام سوالوں کے درست جواب دکھا سکوں۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ تو عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں۔ آج ہم 8ویں کلاس کا سبق نمبر 9 اس کی مشق کر رہے ہیں اور اس جو سبق ہے اس کا عنوان ہے لانس نائک لال حسین شہید۔ تو یہ 1965 کی جو پاکستان کی اور انڈیا کی جنگ تھی، ہندوستان کی جنگ تھی، اس میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے تھے ہمارے فوجیوں نے اور اپنی جانوں کو نذرانہ دے کر اپنے ملک کی، اپنے وطن کی عزت و آبرو کو دشمن سے محفوظ کیا تھا، تو ان کی داستانوں میں سے ایک داستان ہے۔ سوال نمبر 1 ہے سبق لانس نائک لال حسین شہید کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف، 1965 کی جنگ پاکستان کی تاریخ میں کس لیے اہمیت کی حامل ہے؟ اس کا جواب ہے کہ 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کی اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ تو یہ ہے اہمیت اس کے 1965 کی جنگ کی۔ سوال بے ہے پلاٹون کمانڈر نے جوانوں سے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے پلاٹون کمانڈر نے جوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو۔ اس طرح اس کو کہا کو ٹھیک کر دیں۔ کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو، دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے۔ لال حسین نے چوکی پر سوال جیم ہے کہ لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر کیا کیا؟ اس کا جواب ہے کہ لال حسین چوکی میں داخل ہو گئے اور رینگتے رینگتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے۔ دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک تاک کر نشانے پر بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا۔ اب سوال نمبر 1 کا جز دال ہے کہ مرتے وقت لال حسین کی زبان پر کون سے الفاظ تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مرتے وقت لال حسین کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے، اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب سوال نمبر 1 کا جز ہے ہے جز ہے، تو ہے جز میں پوچھا ہے حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو کس اعزاز سے نوازا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو تمغہ جرأت سے نوازا۔ اب سوال نمبر 2 کہ لانس نائک لال حسین شہید کے مطابق لانس نائک لال حسین شہید کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ تو ہم نے ٹک کی جگہ ایک پیلے رنگ کے ہائی لائٹنر سے نشان لگا دیا تاکہ آپ کو صاف نظر آئے۔ تو اس میں جناب جز الف ہے کہ لال حسین اور اس کے ساتھیوں کے اچانک حملے سے دشمن کیا ہوا؟ نمبر 1 لڑکھڑا گیا، نمبر 2 فرار ہو گیا، نمبر 3 گھبرا گیا، یا نمبر 4 لوٹ آیا؟ تو صحیح جواب ہے گھبرا گیا۔ سوال نمبر 2 کا جز بے ہے کہ دشمن کے قدم اکھڑنے پر لال حسین نے کہا، کیا کہا؟ نمبر 1 آ گیا، نمبر 2 دشمن ختم ہو گیا، نمبر 3 دشمن چھا گیا، یا نمبر 4 تھرا گیا؟
تو کتاب کے مطابق کی سبق کے مطابق جو صحیح جواب ہے وہ ہے نمبر 2، دشمن ختم ہو گیا۔ سوال نمبر 2 کا جز جیم ہے، لال حسین کے زخموں سے خون نمبر 1 فوارے طرح نکل رہا تھا، نمبر 2 قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا، نمبر 3 رک گیا تھا، یا نمبر 4 جم گیا تھا۔ تو صحیح جواب ہے فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ اسی سوال کا جز دال ہے، روح پرواز کرنا کا مطلب ہے نمبر 1 بے چین ہونا، نمبر 2 وفات پا جانا، نمبر 3 مرنے کے قریب ہونا، یا نمبر 4 تکلیف میں ہونا۔ تو صحیح جواب ہے وفات پا جانا۔ روح پرواز کرنے کا مطلب ہے وفات پا جانا۔ اب اسی سوال نمبر 2 کا جز ہے کہ لال حسین شہید کو اعزاز سے نوازا گیا، کس اعزاز سے؟ نمبر 1 نشان حیدر سے، نمبر 2 تمغہ جرت سے، نمبر 3 ستارہ بصالت سے، یا نمبر 4 ستارہ جرت سے۔ تو ان کو تمغہ جرت سے نوازا گیا۔ لال حسین شہید کو کس اعزاز سے نوازا؟ تمغہ جرت سے۔ اب آئیے سوال نمبر 3 پر۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ کیا کیا الفاظ ہیں؟ جمع مردی، تاک تاک کر، آگاہ ہونا، تدبیر، خاک اور پیش قدمی۔ تو جواب کیا ہے ان کے؟ جمع مردی کہتے ہیں بہادری کو، جمع مردی بہادری۔ تاک تاک کر کہتے ہیں نشانہ لے کر۔ آگاہ ہونے کا مطلب ہے باخبر ہونا۔ تدبیر کا مطلب ہے ترکیب۔ خاک کہتے ہیں مٹی کو۔ پیش قدمی کہتے ہیں آگے بڑھنے کو۔ سوال نمبر 4 ہے۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا ہے جناب، سوال نمبر 4 کہ سبق کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی ڈیش کے بعد وجود میں آیا۔ تو اس ڈیش میں کیا آپ لکھیں گے؟ قربانیوں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ بے، ستمبر 1965 میں دشمن نے ڈیش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا۔ تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ رات کی تاریکی۔ تو جملہ یوں بن جائے گا کہ ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا۔ اب سوال نمبر جیم ہے، اس کا جز جیم سوال نمبر 4 کا کہ دشمن کی فوج مسلسل ڈیش کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ گولہ باری۔ دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی تھی۔ اب اس کے بعد اگلا جز ہے اس کا دال، چوکی کے قریب ہی دشمن کا ایک بڑا ڈیش تھا۔ کیا تھا؟ مورچہ تھا۔ یہاں آپ نے لکھنا ہے مورچہ۔ چوکی کے قریب ہی دشمن کا ایک بڑا مورچہ تھا۔ اس سوال نمبر 4 کا جز ہے کہ پاکستان کے جالوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو ڈیش میں ملا دیا۔ پاکستان کے جالوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کے جالوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ اب سوال نمبر 5 ہے۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیں، یعنی جمع یہ الفاظ لکھے گئے ہیں سب جمع ہیں، ان کے واحد لکھنے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ مثالیں، ادارے، حالات، جیالے، صفیں۔ تو مثالیں جمع ہے، اس کا جو واحد ہے وہ ہے مثال۔ ادارے جمع ہے، اس کے جو واحد ہے وہ ہے ادارہ۔ حالات جمع ہے اور اس کی جو واحد ہے وہ ہے حالت۔ جیالے جمع ہے، اس کی جو واحد ہے وہ ہے جیالہ۔ صفیں جو ہیں وہ جمع ہے اور اس کا جو واحد ہے وہ ہے صف۔ اب آئیے سوال نمبر 6 پر۔ سبق لاس نائک لال حسین شہید کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ تو یہاں بھی ہم نے ٹک کی جگہ ہائی لائٹ کر دیا اس کو پیلے رنگ سے تاکہ آپ لوگوں کو صاف نظر آئے۔ اس میں جو جز الف ہے
پاکستان ہزاروں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ کیا درست ہے؟ نہیں، درست نہیں ہے، غلط ہے. اس سے کہ پاکستان ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا. تو چونکہ وہاں ہزاروں لاکھوں کی جگہ انہوں نے ہزاروں لکھا ہے، اس لیے یہ جملہ غلط ہے. ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا. یہ درست ہے یا غلط؟ تو جو آپ نے سبق پڑھا ہے اس کے مطابق یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے درست کے نیچے نشان لگا دیا. اب اس کا جز جیم ہے، پاکستان کے جیالوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا. بالکل درست، تو لہٰذا درست کے نیچے نشان لگا دیا. جز دال ہے، لال حسین بری طرح زخمی ہوا اور ہمت ہار گیا. یہ غلط ہے. لال حسین نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو یہ جملہ غلط ہے. لال حسین کے کارنامے پر حکومت نے اسے نشان حیدر دیا. یہ غلط ہے، ان کو نشان حیدر نہیں بلکہ تمغہ جرت ملا تھا. لہذا یہ جملہ غلط ہے. اب آخری سوال ہے کہ اپنے علاقے کے ناظم کے نام اپنے محلے کی باقاعدہ صفائی کا مستقل انتظام کرنے کی درخواست تحریر کریں. تو یہ آپ کی کتاب جو ہے اس میں ایک وہ ہے گرامر کا ایک پورشن ہے، وہ بھی الگ سے آپ کے اس میں سلیبس میں موجود ہے. تو اسی میں سے ہم نے یہ صفائی کی درخواست اسی میں سے لیے تاکہ سب بچے آسانی سے اپنی تلاش بھی کر سکیں اپنی کتابوں میں اور پڑھ سکیں. تو یہ ہے جناب کہ بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر صاحب جھنگ کارپوریشن جناب عالی. اب جھنگ کارپوریشن کی جگہ آپ اپنے علاقے کا نام لکھ سکتے ہیں. راولپنڈی کارپوریشن لکھ سکتے ہیں، جہلم کارپوریشن لکھ سکتے ہیں، دینا کارپوریشن لکھ سکتے ہیں، گجرانوالہ کارپوریشن لکھ سکتے ہیں. جو بھی آپ کا آتا ہے علاقہ وہاں وہ اس کا نام لکھ دیجیے. تو کہا جناب عالی، گزارش ہے کہ ہمارے محلوں میں خاکروبوں نے آنا چھوڑ دیا ہے. خاکروب کسے کہتے ہیں؟ سینیٹری ورکرز. یہ جو جھاڑو وغیرہ دیتے ہیں گلیاں جو صاف کرتے ہیں نا، ان کو سینیٹری ورکرز کو کہتے ہیں خاکروب. خاکروب کا یعنی یہ فارسی لفظ ہے. خاک کہتے ہیں مٹی کو، اور روب کہتے ہیں اس کو آگے بڑھانے والا، مطلب اس کو صاف کرنے والا. خاکروب مٹی صاف کرنے والا، مطلب وہی ہے سینیٹری ورکرز. تو گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں خاکروبوں نے آنا چھوڑ دیا ہے. ہر گلی اور کوچے میں غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہیں. بھبوکے کیسے کہتے ہیں؟ جو سخت بدبو آتی ہے کہ بار بار ہوا کے زور پہ جو آ کے انسانوں کے مطلب پھیپھڑوں میں اور ناک میں جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بھبوکا. بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہیں. محلے پر بدبو کا تسلط ہے. یعنی تسلط کہتے ہیں چھا جانے کو. محلے پہ بدبو چھا گئی ہے، چھائی ہوئی ہے، تسلط ہے. اس پر مزید یہ کہ موسم برسات آ رہا ہے. اب ظاہر برسات جب آتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو یہ جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے وہ مزید پھیل جائے گا اور اس میں مزید بدبو پیدا ہو جائے گی. تو اس پہ کیا ہے؟ اس پہ مزید یہ کہ موسم برسات آ رہا ہے جو گندی گلیوں اور محلوں میں بیماریاں پھیلا دیا کرتا ہے. یعنی چونکہ جو گندی گلیاں جس میں کوڑا کچرا پڑا ہوا ہے، تب اس پہ جب بارش ہوگی تو اور سڑان پیدا ہوگی، وہ سڑ جائے گا مزید، تو اس سے مزید بیماریاں پیدا ہوں گی. تو جو گندی گلیوں محلوں میں بیماریاں پھیلاتا ہے. ہیضہ تو اس موسم کی محبوب بیماری ہے. اچھا، ہیضہ جو ہے وہ ایسی بیماری ہے جو یہ گندگی جہاں پہ ہوتی ہے اور وہاں پہ اگر بارش بھی ہو جائے تو وہ گندگی اور مزید سڑان پیدا کر کے یعنی سڑ جاتی ہے. اس سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلے جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ ہے ہیضہ. تو ہیضہ بڑی خطرناک بیماری ہے. تو اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ ہیضہ تو اس موسم کی محبوب بیماری ہے. یعنی مطلب ایسے ماحول میں ہیضہ اکثر پھیل جاتا ہے. لہٰذا ملتمس ہوں کہ محلے سے غلاظت اٹھوا کر صفائی کا انتظام فرمائیں. ملتمس کا مطلب ہے التماس. التماس کہتے ہیں درخواست کو. ملتمس کا مطلب یہ ہوا میں درخواست کرتا ہوں. ملتمس ہوں، درخواست کرتا ہوں. لہٰذا ملتمس ہوں کہ محلے سے غلاظت اٹھوا کر صفائی کا انتظام فرمائیں اور اہل محلہ کو بیماریوں کے ہجوم سے بچائیں. ہجوم ظاہر ہے کہ جو جمع ہے اس کی کہ زیادہ بیماریاں جو جمع ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں بیماریوں کا ہجوم. یعنی بہت ساری بیماریاں. محلے کے اہل محلہ کو بیماریوں سے بچائیں. زیادہ آداب العارض. العارض کا مطلب ہے عرض کرنے والا،
درخواست دینے والا. العارض یہ یعنی ہماری اردو میں جو درخواستیں دی جاتی ہیں تو وہاں پر یعنی العارض اسے لکھا جاتا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عرضی یعنی یہ درخواست کس نے لکھی؟ وہ ہے حاشر فاروق خضری محلہ جھنگ. یہاں پر آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنے علاقے کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. یعنی ایڈریس لکھنا ہوتا ہے نا, تو حاشر فاروق خضری محلہ جھنگ, آپ اپنا نام لکھ کے اور اپنے محلے کا اور اپنے علاقے کا نام یہاں لکھ سکتے ہیں. لہٰذا یہ صفائی کی درخواست اس انداز سے لکھی جائے گی. تو اس میں جو الفاظ تھے جو ذرا مشکل تھے میں نے اس کا آپ کو مطلب بتا دیا ہے. عزیز طلباء, آج آپ نے اس سبق نمبر 9 8ویں کلاس کے سبق نمبر 9 کی تکمیل آج ہو گئی ہے. آپ نے اس کو پورا پڑھ لیا ہے اور ہم نے آج اس کی مشق بھی ختم کر لی. تو آئندہ کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. آپ توجہ سے تمام اسباق کو جو ہیں وہ اپنی جو بھی کلاس ہے اس کے 5ویں کلاس سے 12ویں تک کے, چونکہ یہ تمام اسباق میں پڑھاتا ہوں, تو آپ جو بچہ جس کلاس کا ہے وہ اپنے پلے لسٹ میں جائیں. آپ جب یوٹیوب کے چینل پہ جائیں گے تو اس میں جو پلے لسٹ ہے اس میں آپ کو ہر کلاس کے اسباق الگ الگ نظر آ جائیں گے. تو آپ اس کی پلے لسٹ میں جائیے اور پلے لسٹ میں جا کر اپنے جو آپ کی کلاس ہے جس کلاس میں آپ پڑھتے ہیں اس کلاس کو آپ جب کلک کریں گے تو آپ کو سارے جو ویڈیوز ہیں وہ اس کلاس کے نظر آ جائیں گے اکٹھے ایک ہی جگہ. تو اس طرح آپ کو بھی سہولت ہو جائے گی اور آپ کو تلاش نہیں کرنے پڑیں گے. مثال طور پر یہ آپ 8ویں کلاس کے اگر سبق پڑھیں تو اگر آپ 8ویں کلاس کی پلے لسٹ کو کلک کریں گے تو وہ اب تک جتنے بھی میں نے اسباق پڑھائے ہیں, یعنی آج یہ 9واں سبق ختم ہو رہا ہے, تو آپ کو تمام 9 اسباق اس میں نظر آ جائیں گے. اس لیے اس طرح آپ کو سہولت سے اپنی کلاس کے مطابق پڑھ سکیں گے. تو آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ ناصر, فی امان اللہ.